فرمائے۔ بالخصوص میں مسجد کی من جملہ انتظامیہ کا، تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین و ذمہ داران و رفقاء و وابستگان کا، بالخصوص محترم قاری یونس صاحب کا اور محترم تنویر حسین صاحب کا، اور ہمارے ڈویژنل صدر محترم سہیل مقصود صاحب تشریف لائے، آپ کا صدق کے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ باری تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کا ایک معروف مقام تلاوت کرنے کا شرف و اعزاز حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کچھ ایسی صورتیں رکھی ہیں جن میں کچھ باتیں قدر مشترک ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کی 3 ایسی صورتیں ہیں جنہیں قرآن کی مختصر ترین صورتیں ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ان 3 صورتوں کی ایک بات یہ ہے کہ ان تینوں کے ناموں کا آخری حرف وہ را ہے، اور تینوں صورتوں میں ہی اللہ نے 3 آیات کو نازل فرمایا ہے۔ ایک سورۃ العصر ہے، ایک سورۃ النصر ہے، اور ایک سورۃ الکوثر ہے۔ انہی میں سے ایک مقام ہے والعصر، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں مطلق وقت کی قسم کھائی ہے۔ ہماری زندگی میں وقت ایک ایسی شے ہے جس سے ہم اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ شتر بے مہار کی طرح مادر پدر آزاد اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اسی وقت کے بابت زندگی کی تخصیص کرتے ہوئے فرمایا تھا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں نے تمہیں بیکار بے مقصد پیدا کیا ہے؟ چونکہ ہم نے مقصدیت کا شعور کھو دیا ہے، ہم نے مقصدیت کا احساس ختم کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو وقت اللہ نے ہمیں عطا کیا، جو وقت اللہ نے ہمیں اس دنیا میں رہ کر اسے راضی کرنے کے لیے عطا فرمایا ہے، ہم نے آج تک اس وقت کو ہی کبھی قدر و منزلت کی اہمیت نہیں دی ہے، کبھی اسے حیثیت و حقیقت نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں خبر ہی نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں وقت کا مقام اور وقت کا حقیقی مرتبہ کیا ہے۔ اسے ہی سمجھانے کے لیے میں نے قرآن مجید کا یہ جو مقام آپ کے سامنے تلاوت کیا والعصر، یہ ایک لفظ ہے اور پوری آیت کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ سورۃ العصر ہے۔ اس کے بارے میں امام شافعی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ مخلوق پر حجت کو تمام کرنے کے لیے سارا قرآن نہ اتارتا، صرف سورۃ العصر اتار دیتا، لکفتہم، یہ ایک سورت ہی ساری مخلوق کی رشد کے لیے، ہدایت کے لیے، کامیابی اور کامرانی کے لیے کافی تھی۔ اتنے معارف اللہ نے سورت میں، اتنے اسرار اور رموز مخفی رکھے ہیں۔ اسی سورت کا لفظ ہے پہلا والعصر۔ اللہ نے مطلق وقت کی قسم کھائی ہے۔ کس کی قسم کھائی ہے؟ مطلق وقت کی قسم کھائی ہے۔ اگر آپ وقت پر کبھی غور کریں نا، میری گفتگو کا مدار ہی وقت پر رہے گا، اور اسی وقت کے تناظر میں حضور کی عظمت کے کچھ پہلو آپ تک پہنچاؤں گا اور بات کو مکمل کروں گا۔ اگر آپ وقت پر غور کریں، اصول فقہ کی روشنی میں وقت کے 3 درجات بیان کیے جاتے ہیں۔ وقت کا پہلا درجہ ہے اوقات معروفہ، وقت کا دوسرا درجہ ہے اوقات مقبولہ، وقت کا تیسرا درجہ ہے اوقات مکروہہ۔ اوقات وقت کی جمع کو کہتے ہیں، یعنی یہ 3 درجات ہیں جنہیں اصول فقہ کی روشنی میں وقت کے حوالہ سے بیان کیا جاتا ہے۔ اور وقت کا پہلا درجہ ہے اوقات معروفہ، یعنی وہ اوقات کہ جن کو اللہ نے اتنا معروف کر دیا، اگر وہ بیان کر دیے جائیں پھر کسی کو وقت بتانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ نے قرآن میں اس کی نشاندہی کی، فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے نماز کو اس کے مقررہ اوقات میں فرض کیا ہے۔ اب آپ یہ جو کتاب موقوتا فرمایا، اس سے مراد دراصل وہ اوقات معروفہ ہیں کہ جن کے ذکر سے وقت نہیں بتانا پڑتا، گھڑی نہیں دکھانی پڑتی، بس اشارہ کر دیا جاتا ہے، وقت اگلے کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے۔ آپ میں کوئی بندہ کہے کہ علامہ صاحب کل آپ کی دعوت کروں گا، میں پوچھوں گا کہ میاں دعوت کس وقت کریں گے؟ آپ جواباً کہیں کہ ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، مغرب سے پہلے، عشاء کے بعد۔ آپ نے مجھے وقت بتایا ہے؟ نہیں، لیکن آپ نے اوقات معروفہ کا ذکر کیا، وقت مجھے خود ہی پتہ چل جائے۔ اسی طرح اصول فقہ کی روشنی میں وقت کا دوسرا درجہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے وقت کو بیان کرتے ہوئے یہ بات باور کر دی کہ لوگوں وقت وہ بھی ہوتا ہے کہ جسے میں اپنی بارگاہ میں قبولیت کا تاج عطا کر دیتا ہوں،
انہیں کہتے ہیں اوقات مقبولہ۔ یہ وہ اوقات ہیں کہ بندہ اب اپنے رب کی بارگاہ میں سر بعد میں جھکاتا ہے، لب بعد میں ہلاتا ہے، ہاتھ بعد میں اٹھاتا ہے۔ ان اوقات کی برکت سے ہاتھ بعد میں اٹھتے ہیں، اللہ بندے کے ہلے ہوئے لبوں سے نکلنے والی دعا کو قبول پہلے فرما لیتا ہے۔ انہیں کہتے ہیں اوقات مقبولہ۔ وقت کا تیسرا درجہ ہے اوقات مکروہہ، یعنی وہ اوقات جن میں سجدے کو ناپسند کیا گیا، یعنی زوال کا وقت۔ یہ تو اصول فقہ کی روشنی میں وقت کے 3 درجات ہیں۔ اب آئیں قرآن کی روشنی میں وقت کے 3 درجات کو سمجھتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں وقت کا پہلا درجہ بیان کیا کہ جب اللہ خود قرآن میں وقت کو بیان کرتا ہے، جب اللہ خود قرآن میں وقت کا اعلان کرتا ہے، اسے کہتے ہیں قرآن کی روشنی میں وقت کا پہلا درجہ۔ اس کے لیے اصطلاح معروف ہے اوقات مسئولہ۔ اب میں آسان کر رہا ہوں، یعنی جب اللہ خود قرآن میں وقت کو بیان کرتا ہے، یہ قرآن کی روشنی میں وقت کا پہلا درجہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کی مثال دی، فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ یہ جو لیل اور نہار کا لفظ آیا ہے، دراصل اللہ نے اس کے ذریعے دن اور رات کے وقت کا اعلان فرمایا ہے۔ وقت کا